بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سٹارٹ لیں گے آیت نمبر 197 سورہ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے معلوم ہیں یعنی مقرر ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج لازم کرے تو حج کے دوران نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے یعنی احرام پہننے کے بعد، اور نہ کوئی گناہ کرے اور نہ لڑائی جھگڑا کرے۔ الحمدللہ بہت سے لوگ بے حیائی سے بھی بچ جاتے ہیں، گناہ کے کام بھی نہیں کرتے، لیکن حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر لڑائی جھگڑا، حتیٰ کہ نماز کی جگہ لینے کے لیے بھی لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ طواف میں رش ہے تو کونیاں مار کر، دھکے مار کر راستہ بناتے ہیں۔ یہ چیزیں احرام کی حالت میں جائز نہیں۔ احرام کی حالت میں تو ناخن کاٹنا جائز نہیں، کسی اور کو کاٹنا کہاں سے جائز ہے کہ آپ دوسروں کو کونیاں مار کر راستہ بنا رہے ہیں۔ پھر فرمایا اور جو بھی تم نیک کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرے کے دوران اور بھی نیکیوں کے کام کرنے چاہیے۔ آیتیں بیر پیچھے پڑھ لی نا ہم نے، تو جو بھی نیک کام کرو گے اللہ اس کو ضرور جانتا ہے، اور تم زیادہ راہ لے لو یعنی اپنا سامان سفر تیار کر کے ساتھ لے جاؤ، لوگوں سے بھیک نہ مانگتے پھرو، بے شک زیادہ راہ تقویٰ ہے، یعنی صرف کھانے پینے کے سامان، کپڑے اور باقی تیاریوں میں وقت نہ لگاؤ، بلکہ اللہ کا تقویٰ جانے سے پہلے خوب تیاری کر کے، علم حاصل کر کے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، تیاری کے ساتھ جاؤ، اور اے عقل والو مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس گھر کا حج کیا اور شہوانی چھیڑ چھاڑ کی، نہ بدکاری کا مرتکب ہوا، تو وہ گناہوں سے ایسا صاف ہو کر واپس ہوگا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ لہٰذا حج اور عمرے کا پروگرام ہو تو پوری تیاری کے ساتھ جائیں کہ وہاں کیا کرنا جائز ہے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی بزنس بھی ساتھ ساتھ کر سکتے ہو، لیکن کسی کو تکلیف نہ دینا، لیکن تجارت کر سکتے ہو حلال طریقے سے۔ پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، یعنی ذکر بھی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق جاننا چاہیے، سیکھنا چاہیے اور اس طرح ہی کرنا چاہیے۔ ذکر کے خود ساختہ طریقے درست نہیں ہیں، اور بے شک تم لوگ اس سے قبل یقیناً گمراہوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی، لہٰذا اس ہدایت پر شکر ادا کرو، اور شکر کا طریقہ کیا ہے کہ جیسے وہ کہتا ہے ویسے ہی کرو۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر تم بھی وہیں سے واپس لوٹو جہاں سے سب لوگ واپس لوٹے، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں مساوات ہے، کسی کے لیے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں۔ حج کے جتنے بھی ارکان ہیں، امیر، غریب، بادشاہ، فقیر، سب کے لیے برابر ہیں۔ کسی خاص قبیلے کے لیے کوئی خاص رعایت نہیں ہے، جیسا کہ قریش سمجھتے تھے کہ ہم عام لوگوں کی طرح حج نہیں کریں گے اور ہم عرفات جا کر نہیں لوٹیں گے اس سے پہلے ہی، کیونکہ وہ تو باقی عام لوگوں کا کام ہے۔ نہیں، حج اس وقت تک ہوتا ہی نہیں جب تک کہ تمام مناسک ادا نہ کیے جائیں، اور مناسک ادا کرتے وقت بھی کیا کریں؟ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے بخشش مانگتے رہیں، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ ہوتا ہے نا ایسے، جب ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ٹھیک کیا ہے یا نہیں، یہ درست ہے یا نہیں، اور آپ دیکھیں حج ہو یا عمرہ یا رمضان کا مہینہ ہو، ہمارے لیے علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ آگے فرمایا، پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یاد کرو۔
پھر لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی بھلائی دے دے اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ حج عمرے میں صرف دنیا مانگتے ہیں، آخرت کی دعا نہیں کرتے۔ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اہل جاہلیت موسم حج میں کھڑے ہو جاتے اور ان میں سے ایک آدمی کہتا کہ میرا باپ تو لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا، لوگوں کے بوجھ اٹھا لیتا اور ان کی طرف سے دیت ادا کر دیا کرتا تھا۔ مطلب یہ کہ اس موقع پر بھی وہ اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کے سوا اور کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل فرما دی، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ چنانچہ تم اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، یعنی بھلائیوں کے ساتھ ساتھ جہنم کی آگ سے بچا۔ دنیا کی بھلائیوں سے کیا مراد ہے؟ خوشگوار، وسیع، حلال رزق، نیک بیوی یا شوہر، ایسی اولاد جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں، راحت اور سکون، نفع مند علم، نیک عمل کی توفیق اور اسی طرح کی کچھ اور چیزیں۔ یہ سب چیزیں مطلوب حسنہ میں شامل ہیں۔ اور آخرت کا حسنہ، موت کا وقت آسان ہو جائے، قبر میں روشنی ہو، قبر کے عذاب سے سلامتی ہو، حشر اور جہنم کی سزا سے سلامتی ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو اور نعمتوں کا اصول اور اللہ کا دیدار حاصل ہو، اللہ کا قرب نصیب ہو۔ امام احمد رحمۃ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کی عیادت فرمائی جو پرندے کے ننھے بچے کی طرح ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا یا سوال کیا کرتے تھے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میں یہ دعا کیا کرتا تھا، اے اللہ تو نے مجھے جو آخرت میں سزا دینی ہے وہ دنیا میں ہی دے دے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تمہیں اس کی طاقت اور استطاعت کہاں؟ تم نے یہ دعا کیوں نہ کر لی؟ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ، آمین۔ اس نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ تو یہ دعا ہر وقت مانگا کریں۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ انہی لوگوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آگے فرمایا، اور گنتی کے چند دنوں میں تم اللہ کو یاد کرو، یعنی ایام تشریق میں اللہ کا ذکر کرو۔ پھر جو دونوں میں واپسی کی جلدی کرے، یعنی مینا سے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے تیسرے دن تک تاخیر کی تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، وہ لیٹ نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک تم سب اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ صحابہ ان دنوں میں خوب خوب تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ ایام معدودات جو 4 دن ہیں، ایک قربانی کا دن اور 3 دن اس کے بعد، مراد ایام تشریق ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ پھر فرمایا، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو بہت بھلی لگتی ہے اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، یعنی قسمیں کھاتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ یہاں ایک ایسے شخص کی بات کی جا رہی ہے کہ جو بڑی خوبصورت گفتگو کرتا ہے، لیکن اگر کوئی چھوٹی سی بات اس کی مرضی کے خلاف ہو تو لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہے۔ منافقین کی صفت میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں بڑی معلومات رکھتے ہیں۔ کسی بھی ٹاپک پر بات کریں تو انسان حیران ہو جاتا ہے، لیکن اس کی گفتگو میں نہ کوئی آخرت کی بات ہوتی ہے اور نہ اسے اس کا علم ہوتا ہے، دین کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر سخت دل، متکبر، بخیل اور پیٹو انسان سے بغض رکھتا ہے، جو بازاروں میں شور کرنے والا، رات کو مردار اور دن کو گدھا ہے، دنیا کے معاملات کا عالم ہے، آخرت کے معاملات سے جاہل ہے۔ آخرت کے معاملات سے جہالت اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ دوسری بات جو اس آیت میں بتائی گئی کہ وہ قسمیں کھا کر اپنے ایمان اور اخلاص کا یقین دلاتا ہے
کہ لوگ اس پر اعتبار کریں، اور تیسری بات یہ بتائی گئی کہ وہ الد الخصام ہے۔ الد کا معنی ہوتا ہے سخت جھگڑالو، اور خصام کا معنی جھگڑے میں سخت جھگڑالو، یعنی جب جھگڑے کا وقت آتا ہے تو بہت جھگڑا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب آدمیوں سے سب سے زیادہ ناپسند الد الخصم ہے، یعنی سخت جھگڑالو انسان۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا بتائی کہ جب وہ جھگڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بد زبانی سے محفوظ رکھے، آمین۔ اصل میں پتہ ہے کیا، یہ باتیں سن کر نا ہم اوروں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ نہیں، ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی بات میرے اندر تو نہیں۔ پھر مزید اس کے بارے میں فرمایا، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب وہ پلٹ کر جاتا ہے، یعنی باتیں خوب بنا کر جب واپس جاتا ہے، تو زمین میں فساد پھیلانے اور کھیتی اور نسل کو ہلاک کرنے کی دھوپ دور کرتا ہے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو جھوٹی عزت اسے گناہ پر آمادہ کرتی ہے، تو اس کو جہنم ہی کافی ہے، اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یعنی منافق کی ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے اور کھیتی کو تباہ و برباد کرے، جو کہ فصلوں اور پھلوں کے بڑھنے کا مقام ہے، اور نسلوں کو ہلاک کرے۔ نسل سے مراد حیوانات ہیں، اور انہی پر لوگوں کی زندگی کا انحصار ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب زمین میں فتنہ و فساد برپا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ باران رحمت سے محروم کر دیتا ہے، تو اس سے کھیتی اور نسل ہلاک ہو جاتی ہے۔ اب اس کے برعکس ایک اور کردار ہے یہاں، اس کے بالکل اپوزٹ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے۔ یعنی اوپر والا شخص دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنے دین ایمان کو پیش دیتا ہے، اور یہاں وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جان و مال کا سودا کر لیتا ہے، کیونکہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، کیونکہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو اس آیت کے اولین مستحق مہاجر صحابہ ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈالیں، اپنی جائیدادیں چھوڑیں، اپنا وطن چھوڑا اور مدینہ چلے گئے۔ اور انصار، جنہوں نے اپنی جان و مال سے مہاجرین کو مدد دی اور انہیں خوش آمدید کہا۔ تو یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مسلسل اس میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل سے فرماتے ہیں، میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، آگاہ رہو، اس پر میری رحمت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو۔ حاملین عرش بھی یہی کہتے ہیں، ان کے آس پاس کے فرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ 7 آسمانوں والے بھی یہی کہنے لگتے ہیں۔ پھر یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے ناموں کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ رحم اللہ، حافظ اللہ۔ لوگ اپنے دل سے پھر ان کو دعا دیتے ہیں، اور یہ دراصل اللہ ان کے دلوں پر اتارتا ہے۔ تو ہمیں لوگوں میں پاپولر بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ کو راضی کرنے کی۔ اللہ راضی، رب راضی تو سب راضی، تو سبھی راضی ہو جائیں گے، پھر آسمان کے فرشتے بھی اور زمین کے لوگ بھی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کی پوری دنیا تعریف کرے۔ کچھ لوگ گلے سرے بھی ہوتے ہیں جو کسی کی خوبی کو نہیں دیکھ پاتے، برداشت بھی نہیں کر سکتے، انہوں نے کوئی نہ کوئی نقص نکالنا ہی ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے کنارہ کشی کیجیے، جو آپ کا کانفیڈنس خراب کرے، ان کی باتوں پر توجہ نہ دیجیے۔